میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جائیں، غلام بن جائیں۔ نعرے تو ہر کوئی لگاتا ہے، میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق صحابہ ہوں، عمل سے دیکھا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کو چیرا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ پھر زبان سے نعرے لگاتا تھا یا سچے دل سے واقعی اللہ کے نبی کو اپنا رہبر سمجھتا تھا، اپنا مشعل راہ سمجھتا تھا، ہدایت کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ داڑھی میں رکھ لوں، پگڑی میں پہن لوں، میٹھے بول بول لوں، میں انسان کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں انسان کو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے سامنے کوئی دو نمبری نہیں کر سکتا، اللہ کو انسان گمراہ نہیں کر سکتا، انسان کو انسان گمراہ کر سکتا ہے۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ تو ہم اپنی ذات پہ محنت کریں، بجائے ہم دوسروں پہ تنقید کرنے کے، دوسروں کی غیبت کرنے کے، ہم اپنی ذات پہ دھیان دیں کہ میں کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں۔ میں یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، قرآن پاک نے فرما دیا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا وہی سچا اور ہمیشہ کامیاب ہونے والا ہے، اسی کے ہی مقدر میں کامیابی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، سب سے پہلے ہم یہ نیت کریں کہ ہم سارے روزے رکھیں گے، کچھ بھی ہو جائے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سارے روزے رکھیں گے۔ اگلی بات، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، بھلے رمضان ہو نہ ہو، نماز تو ہم پہ ویسے فرض ہے، 5 وقت کی نماز تو ہم پہ سب پہ ویسے فرض ہے۔ سب سے پہلے قیامت والے دن پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، اگر نماز بہتر نکل آئی، نماز کامل نکل آئی، باقی سارے اعمال کامل نکل آئیں گے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے نماز ہی ہے جو برائی سے روکتی ہے، جو فحاشی سے دور کرتی ہے۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز بہتر، باقی سارے اعمال بہتر ہو جائیں گے۔ نماز میں کمی پیشی، نماز نہ پڑھی تو باقی اعمال میں خود بخود کمی پیشی آ جائے گی۔ اگلی بات، اخلاق اچھے کرنے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی روزے دار ہو، اسے کوئی آ کے گالی دے، آ کے اسے گربان پکڑے، وہ کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اے میرا گربان پکڑنے والا، مجھ سے جھگڑا کرنے والا، مجھے روزہ ہے، کیونکہ آ کے دو جہان نے مجھے فرما دیا ہے کہ کوئی تمہیں آ کے گالی دے اور تم روزے کی حالت میں ہو، اسے کہو إِنِّي صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے روزہ ہے، میں تم سے جھگڑا نہیں کرتا۔ الصیام جنۃ، روزہ جو ہے ڈھال ہے۔ ڈھال کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم سے بچاتی ہے، شیطان سے بچاتی ہے۔ تو میرے بھائی ہم روزے اس لیے رکھیں کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا لعلکم تتقون، کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہم متقی بن سکیں، ہم اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اور اگلی بات، تراویح پڑھنی۔ اب بحث ہوتی تراویح میں، بھئی تراویح 8 ہیں 20 ہیں، اب یہ دیکھو 1300 سال امت کس قول پہ عمل کرتی رہی ہے، مکہ اور مدینے میں کیا چلتا رہا ہے؟ تو جواب کیا ملے گا؟ 20 تراویح ہیں۔ پہلے کہا 8 تراویح ہیں، اب کہتے ہیں تراویح تو حضرت عمر نے سنت کرائی ہے، حضرت عمر نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے تراویح، 3 دن رسول اللہ نے پڑھایا ہے، اس کے بعد نہیں پڑھایا، تو ہم کیوں پڑھیں؟ تو میرے بھائی ہم سارے نیت کریں کہ اس رمضان ہم تراویح پڑھیں گے۔ یار اگر کوئی مصروف ہے، کوئی نوکری کرنے والا ہے، کوئی مشقتیں اٹھانے والا ہے، کوئی مزدور ہے، بٹھے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یار کم از کم برکت کے لیے مسجد میں شریک ہو جایا کرو۔ یار تم سے 10 پڑھی جاتے 10 پڑھ لو، تم سے 8 پڑھی جاتے 8 پڑھ لو، آ کے قرآن تو سنو۔